बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है कि जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है और हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है और मरने के बाद हर एक इंसान ने कब्र में जाना है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर किसी शख्स ने इस मंजिल में कामयाबी हासिल कर ली तो आगे का मामला बहुत आसान है, और अगर कोई शख्स कब्र की मंजिल में नाकाम हुआ तो आगे का मामला इससे कहीं सख्त है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान मर जाता है और उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये दो फरिश्ते कौन से हैं और ये कब्र में दाखिल होने के बाद क्या करते हैं और इनकी शक्ल सूरत कैसी है, ये इंसान से किस किस्म के सवालात पूछते हैं। अहदीस मुबारका में इनका तज़किरा किन अल्फाज में आया है। कब्र में सवालात क्या इंसान की रूह से पूछे जाएंगे या जिस्म से? क्या कब्र में रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है? इसके साथ साथ आपको कब्र के अजाब और सख्तियों के मुतल्लिक भी बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को स्किप न कीजिएगा, आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, जब मैयत को कब्र में दफना दिया जाता है और लोग वापिस होते हैं तो उनके कदमों की आहट मैयत को सुनाई देती है। फिर उसकी रूह को लौटा दिया जाता है और उसे बरज़खी जिंदगी अता की जाती है। फिर उसके पास दो फरिश्ते मुनकर नकीर तशरीफ लाते हैं और उसे बिठा देते हैं। सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है। अगर मुसलमान है तो सारे सवालों का बासानी जवाब दे देता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता काफिर है तो हर सवाल के जवाब में यही कहता है कि मुझे नहीं मालूम। फिर उनके सवालों जवाब के मुताबिक उनका मकाम क़यामत तक के लिए जन्नत या जहन्नम दिखलाया जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ उम्र, तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम 4 हाथ लंबी और 2 हाथ चौड़ी जमीन यानी कब्र में होंगे और तुम मुनकर नकीर को देखोगे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनकर नकीर कौन है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र में इम्तहान लेने वाले 2 फरिश्ते हैं जो कब्र को अपने दांतों से कुरेदेंगे और उनके बाल इतने लंबे होंगे वो अपने बालों को रौंदते हुए आएंगे और उनकी आवाज जोरदार गरज की तरह होगी और उनकी आंखें अचकने वाली बिजली की तरह चमक रही होंगी। उन दोनों के पास एक इतना बड़ा हथौड़ा होगा कि सारे जमीन वाले मिलकर उसे उठा ना सकेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिला रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, लेकिन उन दोनों के लिए इसे उठाना मेरी इस छड़ी से भी ज्यादा आसान होगा। वो दोनों तुम्हारा इम्तहान लेंगे। अगर तुम जवाब ना दे सके या तुम लड़ खड़ा गए तो फिर वो तुम्हें हथौड़ा इस जोर से मारेंगे कि तुम राख बन जाओगे। मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मैं अपनी इसी हालत पर हूँगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। मैंने कहा, फिर मैं उन दोनों से निमट लूँगा। एक रिवायत में इसके बाद ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसने मुझे हक देकर भेजा है, मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया है, वो दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे तो तुम जवाब में कहोगे, मेरा रब अल्लाह है। तुम बताओ तुम दोनों का रब कौन है? और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं, तुम दोनों के नबी कौन हैं? और इस्लाम मेरा दीन है, तुम दोनों का दीन क्या है? इस पर वो दोनों कहेंगे, देखो अजीब बात है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें तुम्हारे पास भेजा गया है या तुम्हें हमारे पास भेजा गया है। इसी तरह एक और जगह पर सय्यदिना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है तो उसके पास स्याह रंग के
اور نیلگوں آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں، تو اس شخصیت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، جسے وہ دنیا میں کہتا تھا وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں علم تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 مربع ہاتھ تک وسیع اور منور کر دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ آگے سے کہتا ہے، اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنے کنبے کی طرف لوٹ کر انہیں حقیقت حال اور انجام خیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اسے کہتے ہیں کہ تو اس دلہن کی نیند سو جا جسے جگانے والا اس کا محبوب ترین فرد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ایسے شخص کو اس کی آرام گاہ سے اٹھائیں گے۔ اگر یہ دفن ہونے والا منافق ہو تو فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، میں لوگوں کی طرح کچھ تو کہہ دیتا تھا، لیکن اب مجھے علم نہیں ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمیں تیرے اس جواب کا علم تھا۔ سو زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا، پس وہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایسا شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مقام سے اٹھائے گا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی انصاری آدمی کے جنازے میں نکلے، پس ہم قبر پر جا پہنچے جو ابھی لحد بنائی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور آپ کے ارد گرد ہم بھی ادب کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ آگے روایت میں ہے کہ پھر مرنے والے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، پس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ فرمایا کہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا۔ پس آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ فرمایا کہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جرید کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ جو اگر پہاڑ پر دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ گرز سے اس مردے کو مارتا ہے، اس کی مار کی آواز مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں روح دوبارہ ڈال دی جاتی ہے۔ منکر نکیر کے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک جنازے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ تمہارے واپس پلٹنے پر تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا۔ اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں
जिन की आंखें तांबे के देगचे के बराबर हैं, दांत गाय के सींग की तरह हैं और उनकी आवाज बिजली की तरह गरजदार है। वो दोनों इसको बिठाएंगे और पूछेंगे, तुम किसकी इबादत करते थे और तुम्हारा नबी कौन सा और तुम्हारा नबी कौन था। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। हजरत बर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन आदमी की मौत का जिक्र करते हुए फरमाया, फिर उसे उसकी जगह यानी कब्र में लौटा दिया जाता है तो उसके पास मुनकर और नकीर आते हैं, अपने दांतों से जमीन उखेड़ते हुए, अपने बालों से जमीन रौंदते हुए, और मोमिन आदमी को बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं, ए फलां तुम्हारा रब कौन है। और काफिर का जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनकर और नकीर उसके पास आते हैं अपने दांतों से जमीन उखेड़ते हुए और अपने बड़े बड़े होंठों से जमीन रेगते हुए। उनकी आवाज गरजते हुए बादलों की तरह होती है और उनकी आंखों में चुंधिया देने वाली चमक होती है। वो काफिर को उठाकर बिठा देते हैं और उसे पूछते हैं, ए फलां बता तेरा रब कौन है। नाजरीन, इन रवायात के साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुनकर नकीर का हुलिया कैसा होगा। तो नाजरीन, मुर्दे के पास मुनकर नकीर नामी दो ऐसे फरिश्ते आते हैं जिनकी आंखें नीली और लटकते घुंघरियाले बाल, नहायत डरावनी और हैबतनाक शक्ल, बदन का रंग स्याह, गाय के सींगों की तरह लंबे दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं, मुर्दे को झंझोड़ते हैं, झिड़क कर उठाते हैं और नहायत सख्ती के साथ करख्त आवाज में सवालात करते हैं। हजरत हकीम तिरमजी अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, उन्हें मुनकर नकीर इसलिए कहते हैं कि उनकी शक्लें इंसानों, दीगर फरिश्तों, चौपायों और कीड़े मकोड़ों से बिल्कुल जुदा हैं। मोमिनीन के लिए बतौर इज्जत अल्लाह पाक उनकी सूरत को देखने और साबित कदम रहने के लायक बना देता है और क़यामत से कबल बरज़ख में ही मुनाफिक की जिल्लत और उसका पर्दा चाक करने के लिए वो पहली सूरत होती है ताकि मुनाफिक के लिए यहाँ भी अजाब हो। नाजरीन, यहाँ मुनकर नकीर के मुतल्लिक बात करने के बाद आपको इयादा रूह के मुतल्लिक भी बताते चलें। इयादा रूह से हमारी मुराद कब्र में मुनकर नकीर के सवालात के वक्त मैयत की तरफ उसकी रूह का लौटाया जाना है। और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का भी यही कहना है कि दफन के बाद मैयत की तरफ उसकी रूह को सवाल और जवाब के वक्त लौटा दिया जाता है। कब्र में सवालात के वक्त रूह का बदन में लौटाया जाना एक साबित शुदा अमर है जिससे इनकार की कतन कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैयत से कब्र में जो सवालात किए जाते हैं वो इस कदर अहम होते हैं कि इन्हीं सवालात के सही जवाबात पर ही मरने वाले के मुस्तकबिल का फैसला होता है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि माजी में भी बाज लोग और बाज हाल में बाज गरो चंद खुद साख्ता वजूहात की बिना पर इससे मुनकिर हैं। सैयदना बुर्रा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए। फिर हम कब्रिस्तान पहुंचे जबकि अभी तक लहद तैयार नहीं हुई थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदा बैठा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लकड़ी थी जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन कुरेद रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक बुलंद करके 2 या 3 बार इरशाद फरमाया, अल्लाह के साथ अजाब कब्र से पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन शख्स का जब दुनिया से जाने और आखिरत में दाखिल होने का वक्त होता है तो उसकी जानिब आसमान से सफ़ेद चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे सूरज की मानिद होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो उस शख्स से हद्दे नज़र की मुसाफत पर बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं। वो उनके सर के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, तो अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की जानिब आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह इस कदर आराम से निकलती है जैसे मशकीज़ा से पानी का कतरा बह निकलता है। चुनांचे मलकुल मौत रूह को हासिल करते हैं। जब वो उसे ले लेते हैं तो दूसरे फरिश्ते इस रूह को उनके हाथ से आंख झपकने के बराबर अरसा तक नहीं रहने देती, यहाँ तक कि उस रूह को उनसे हासिल कर लेते हैं। फिर उसको जन्नती कफन
اور جنتی خوشبو میں لپیٹتے ہیں اور اس سے زمین میں پائی جانے والی کستوری کی نہایت عمدہ مہک کی طرح خوشبو پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی جانب بلند ہونے لگتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ کون سی پاکیزہ روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا فلاں ہے۔ اس کا نہایت عمدہ نام بتاتے ہیں جس نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کو لے کر آسمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولنے کا مطالبہ کرتے ہیں، چنانچہ ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس سے اگلے آسمان تک اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے اعمال ناموں کو علیین میں برقرار کرو اور اس کو دوبارہ زمین پر لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں دوبارہ لے جاؤں گا اور اسی سے دوسری بار ان کو پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے استفسار کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ اس سے سوال کرتے ہیں تجھے یہ کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر آسمان میں ایک فرشتہ منادی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے سچی باتیں کہی ہیں، اس لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب دروازہ کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس کے پاس جنت کی باد نسیم اور خوشبو پہنچتی ہے، اس کی خبر تا حد نظر وسیع کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس خوبصورت شخص آتا ہے جس کے کپڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جس سے عمدہ خوشبو مہکتی ہے۔ وہ کہتی ہے خوش و خرم رہ ان چیزوں کے ساتھ جو تیرے لیے خوشی کا پیغام ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جو شخص اس سے دریافت کرتا ہے کہ تو کون ہے، تیرا چہرہ تو ایسا چہرہ ہے کہ خیر و برکت کا مظہر ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ شخص کہتا ہے اے میرے پروردگار قیامت قائم فرما، میرے پروردگار قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کی جانب جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر شخص کا جب دنیا سے الگ ہونے اور آخرت میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی جانب آسمان کی طرف سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، اور وہ اس سے حد نظر کی مسافت پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعد ازاں ملک الموت آتے ہیں، وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح، تو اللہ کی ناراضگی کی جانب باہر آ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، وہ اس کو اس طرح کھینچ کر نکالتے ہیں جیسے لوہے کی سیخ کو بھیگی ہوئی اون سے نکالا جاتا ہے۔ وہ روح کو حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو فرشتے آنکھ جھپکنے کے برابر وقت سے بھی پہلے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے کہ روح کو ان ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سے دنیا میں پائے جانے والے بدبودار مردار کی سی بو آتی ہے۔ فرشتے اس کو حاصل کر کے آسمان کی جانب لے جانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے قریب سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی ناپاک روح ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ اس کا وہ نہایت قبیح نام لیتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں معروف تھا، یہاں تک کہ اسے پہلے آسمان کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لیے دروازے کھولنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے اس کے اعمال نامے کو سجین میں ثبت کر دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اس کو پرندوں نے اچک لیا یا تیز ہوا نے اس کو دور پھینک دیا۔
उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वो उसको बिठाते हैं और दरियाफ्त करते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा दीन क्या है। फिर वो जवाब देता है हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। फिर वो उससे सवाल करते हैं ये शख्स कौन था जो तुम में माबूस किया गया था। वो जवाब देता है हाय हाय मुझे कुछ इल्म नहीं। चुनाचा आसमान से फरिश्ता मनादी करता है कि ये शख्स झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछाओ, दोज़ख की जानिब उसका दरवाज़ा खोलो। चुनाचा उसके पास उसकी गर्मी और तेज़ बू आती है। इस पर इसकी कब्र तंग हो जाती है, यहाँ तक कि कब्र में उसकी पसलियाँ आपस में यकजा हो जाती हैं। और उसके पास एक शख्स आता है जिसका चेहरा निहायत बदसूरत होता है और लिबास निहायत खौफनाक, उससे बदबू आ रही होती है। वो कहता है तुझे ऐसी चीज़ की बशारत हो जो तुझे गमनाक करेगी, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। वो इससे दरियाफ्त करता है तू कौन है, तेरा चेहरा तो निहायत बदसूरत है जिससे शर जाहिर हो रहा है। वो जवाब देगा मैं तेरा खबीस अमल हूँ। बस वो कहना शुरू करेगा मेरे परवरदिगार क़यामत कायम न फरमा। ये हदीस सही है और इसके सही होने में कोई शक व शुबा नहीं। हज़रात मुहद्दिसीन और उलमाए कराम में से किसी एक ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार नहीं दिया। इसी बारे में एक और हदीस भी सुनते चलें। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी शख्स की मौत करीब होती है तो फरिश्ते उसके करीब आते हैं। अगर फौत होने वाला शख्स सालेह इंसान है तो फरिश्ते कहते हैं ए पाक रूह, जो पाक जिस्म में थी बाहर आ जा, तू काबिल तारीफ है। अल्लाह की रहमत और उसकी अतियात और नाराज ना होने वाले परवरदिगार से खुश हो जा। मुसलसल उसको ये कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह जिस्म से बाहर आती है। बाद अज़ां रूह को आसमान की जानिब ले जाया जाता है। उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दरियाफ्त किया जाता है ये कौन रूह है। फरिश्ते बताते हैं फलां है। कहा जाता है कि पाकीज़ा रूह के लिए खुश आमदीद हो जो पाक जिस्म में रही जन्नत में दाखिल हो जा। तू तारीफ के लायक है और तू अल्लाह की रहमत, उसके अतियात और ऐसे परवरदिगार से मुलाकात के लिए खुश हो जा जो तुझ पर नाराज नहीं। ऐसे मुसलसल यही कलिमात कहे जाते हैं यहाँ तक कि रूह उस आसमान तक पहुँच जाती है जिसमें अल्लाह है। सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना इब्न आदम जिस काम के वास्ते पैदा किया गया है उससे बहुत गाफिल है। अल्लाह ताला ने जब इसको पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रोज़ी और इसका आना जाना लिखो, इसकी उम्र लिखो, इसके बदबख्त या नेक बख्त होने को लिखो। फरिश्ता इन सब को लिख कर चला जाता है। फिर अल्लाह ताला दूसरा फरिश्ता उसके पास भेजता है ताकि बालिग होने तक उसकी हिफाजत करे। जब वो बालिग होता है तो फरिश्ता चला जाता है और 2 फरिश्ते अल्लाह ताला उस पर मुकर्रर करता है कि इसकी नेकी और बद्दी लिखें। बस जब मौत का वक्त आता है तो ये दोनों चले जाते हैं और मलकुल मौत आते हैं। जब दफन किया जाता है तो रूह को उसके बदन में डालते हैं और कब्र के 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर आते हैं और उसका इम्तहान लेकर चले जाते हैं। फिर जब क़यामत का दिन आएगा तो नेकी और बदी लिखने वाला फरिश्ता आएगा और उसकी गर्दन में जो नामाए आमाल लटकाया है उसको खोलेगा और एक फरिश्ता आगे से खींचता है और दूसरा फरिश्ता पीछे से हनकाता हुआ मैदान हशर की तरफ ले जाएगा। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे आगे इतना भारी काम आने वाला है कि तुम लोग इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, लिहाजा अल्लाह से मदद तलब करो। नाज़रीन, इन अहादीस मुबारका से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सही और मतवातर अहादीस इस बात की वजाहत करती हैं कि सवालात के वक्त रूह बदन में लौटा दी जाती है। रूह के बगैर सिर्फ बदन से ही सवाल के भी बाज़ लोग कायल हैं, मगर जमहूर ने इसका इनकार किया है। इसी तरह बाज़ के नज़दीक महज रूह से ही सवाल होता है, बदन से नहीं, जैसे कि इब्ने मर्रा और इब्ने हज़म की राय है। मगर ये दोनों बातें गलत हैं और सही अहादीस की रोशनी में बातिल हैं। अगर सवाल महज रूह से ही होता तो रूह के लिए कब्र की खसूसियत ना होती। नाजरीन, याद रखिए अज़ाब कब्र से मुराद अज़ाब बरज़ख है। जो भी इसका मुस्तहिक होगा उसे ये अज़ाब चखना पड़ेगा, खा उसे कब्र में दफन किया जाए
یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندی نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورت ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس دن کی تیاری ایمان اور عمل صالحہ کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کا عمل جائے گا اور جیسا اس کا عمل ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ناظرین، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اسے اٹھائے جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ تو یاد رکھیں، وہ ذات ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر پوری طرح قادر ہے، جس نے ہمیں پہلی بار بے جان نطفے سے پیدا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ پھر یکایک وہ سرہی جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد بہت سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان محشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اوندھے منہ گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے، تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے گئے ہوں گے اور سب سے پہلے تمہاری ران تمہارے بارے میں بیان کرے گی۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی کوکھ تک اور کسی کا پسینہ اسے لگام پہنا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظلم و سرکشی کرنے والے اور کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ٹل نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کافر قیامت کے دن بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اگر تجھے زمین بھر سونا مل جائے تو کیا فدیہ میں دے کر اپنی جان چھڑا لینا چاہے گا؟ تو جواب دے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا تجھ سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس سے کہے گا کہ میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا، تو شرک کرتا رہا۔ حساب و کتاب کے بعد لوگوں کے نامہ اعمال کو ان کے ہاتھوں میں دیے جانے کا مرحلہ آئے گا۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا، قرآن مجید نے اس کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ خوشی کے مارے لوگوں سے کہتے پھریں گے لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ مارے افسوس کے کہیں گے کاش مجھے میری کتاب نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا۔ نامہ اعمال پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر پل کو لایا جائے گا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پل کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہوتی ہے جس میں آنکھ اور آنکڑے ہوں گے، چوڑے چوڑے کانٹے ہوں گے، ان کے سر سعدان کے خمدار کانٹوں کی طرح ہوں گے جو نجد میں ہوتے ہیں۔ مومن اس پر سے پلک چھپکنے کی مانند بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ کر نکلنے والے ہوں گے، یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹتا ہوا گزرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اس پل پر سے سب کو گزرنا ہوگا۔ کافر و مشرک اس پل کو پار نہیں کر سکیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ جو لوگ اس پل کو پار کر کے لے جائیں گے وہ مومن ہوں گے۔ اس پل سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے حقوق العباد کے قصاص کا ایک مرحلہ پیش آئے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن جو پل صراط پار کر لیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے پاس روک لیا جائے گا اور ان کے حقوق کا فیصلہ لیا جائے گا جو دنیا میں ان کے درمیان تھے، یہاں تک کہ انہیں گناہوں اور بندوں کے حقوق سے بالکل صاف اور بری کر دیا جائے گا، اور جب وہ قصاص دے کر ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔